اچھا سو یو تھنک کہ اٹس آل بیکاز آف دباؤ، یہ کوئی ریلیف نہیں تھا؟ حسن ایوب آپ کا ٹیک جاننا چاہوں گی کہ سی ایم کے پی جو ہے وہ رہائی فورس کی بات کر رہے ہیں، اس کی رجسٹریشن کا عمل لا رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ لپ سروس ہے یا وہ واقعی کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ اور آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے بریک سے پہلے، تو آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں. چلیں اب تو وہ بات ختم ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ سی ایم کے پی کے نے تو اس مرتبہ یہ کہا نا بھی 3-4 دن پہلے جو ان کا میڈیا سے انٹریکشن تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس مرتبہ پلان اے بی سی ڈی ان کے پاس ہوگا. تو دعویٰ تو یہ کر رہے تھے، لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ وہ پلان جو ہے وہ ایل وی کے اوپر آ کر رک گیا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ پلان ہرمیز آتا ہے وزیر سہیل آفریدی کا، یا اس کے بعد کرسچن ڈیور کا ان کا آدھتا پلان آتا ہے. اب دیکھتے ہیں کون سا آتا ہے. ان کے جو پلان جو ہے نا وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اے بی سی ڈی سے وہ پلان ایل وی کے اوپر پہنچ چکے ہیں. صحیح. سو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک لپ سروس ہی ہے؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، بڑا زبردست پلان ہے ان کا. پلان ایل وی جو ہے وہ خاصا قیمتی ہے، اور وہ پلان ایل وی کے اوپر ہی رہیں گے میرے خیال سے. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی لگتا نہیں ہے. سنجیدہ بات یہ ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، آپ پٹیالہ سے اٹھے تھے اس بات کے اوپر کہ میں نے جناب عمران خان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا. پھر سپریم کورٹ کے بعد آپ اس لیے آئے تھے کہ اب آپ نے کہا تھا کہ ہر صورت عمران خان سے ملنا ہے میں نے، لیکن پھر آپ وہاں سے پتلی گلی سے فرار ہوئے نا. پھر آپ اس کے بعد پنیاں کھا رہے تھے، پھر آپ جناب آلیاں جڑیاں آپ کی تھی، لیکن کیا اے بی سی ڈی پلان کا اعلان کیا، لیکن پلان آپ کا ایل وی ہے، آپ کا پلان ہرمیز ہے. اچھا آپ وہ برانڈز کی بات کر رہے ہیں، شاید مجھے صحیح سے سنائی نہیں دے رہا تھا. مجھے لگا مریم نواز صاحبہ کے وہ جو اچھے بیگز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، تو میں اسی لیے کنفیوز ہو گئی تھی. ٹھیک ہے حسن، آپ کا شریف کی پوتی ہے، اس کی 5 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ حیثیت نہیں ہے. اچھا شریف اتفاق فاؤنڈری کا، تو وہ جو 11 ارب کا طیارہ خریدا ہے وہ انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے یا پاکستان کی عوام کے پیسوں سے؟ بیکاز وہ ایک بڑی شخصیت کی پوتی ہیں. لیکن یہ جو جوتا پہن دی ہے یہ سہیل آفریدی نے اپنے پاؤں میں پہن دی ہے. نہیں، میں صرف 11 ارب کے جہاز کی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے پی آئی اے بیچا 10 ارب میں اور ہم نے 11 ارب کا جہاز خریدا. پنجاب کے پیسے سے خریدا، پنجاب کے لیے، پنجاب کی عوام کے پیسے سے خریدا اپنے لیے. اپنے کے پی کے عوام کے پیسوں کی چیز اپنے جوتے پاؤں میں نہیں پہن دی. صحیح، یہ بڑا فرق ہے. اچھا ٹھیک ہے، مطلب جہاز جو ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا ایل وی کا جوتا میٹر کرتا ہے. یہ جوتا سہیل آفریدی ساتھ لے کے جائیں گے. صحیح. چلیں، سہیل آفریدی نے تو جوتے سے شروع کی ہے، اس کی بھی آپ اجازت دیں. جی پلیز آپ اجازت دیں تو ہمارے بھائی جو حسن ایوب صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ عوام کے پیسوں کا نہیں پہنتی جوتا، جو کہ سہیل آفریدی صاحب نے عوام کے پیسوں کا پہنا ہوا ہے. جو مالی رکھے جاتے ہیں وہ بھی پی ایچ اے کے ملازم ہوتے ہیں اور گھر میں آ جاتے ہیں، تو گھر میں آ کے ملازمت کرنے لگتے ہیں. تو لوئی ویٹون کا جوتا پہننا جو ہے وہ اگر غلط ہے، مجھے نہیں پتا وہ کاپی پہنی تھی اوریجنل، یہ ان سے پوچھیں گے. ویسے جب میری ملاقات ہوگی، گھر میں جو ملازم ہیں وہ بھی سرکاری طور پر تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ طیارہ اپنی جیب سے خریدیں گے. صحیح. وہ شاید کچھ ایشو ہو گیا ہوگا. انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میری تو کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، تو شاید حسن جو ہے کسی چیزوں کو شاید کنفیوز کر جاتے ہیں، وہ ایل وی کا جوتا زیادہ نظر آ جاتا ہے. خیر، اسد اللہ صاحب آپ سے ہی جاننا چاہوں گی کہ پچھلے ہفتے یہ خبر آئی تھی کہ سی ایم کے پی اور علیمہ بی بی کی بہت اہم ملاقات ہوئی ہے، جس کے بدلے میں کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے. وہ کہا گیا ہے کہ عمران خان سے ہماری ملاقات نہ کرائی جائے، جس کے بدلے میں ہم کوئی ایگیٹیشن نہیں کریں گے، ہم کچھ دباؤ نہیں ڈالیں گے، یا کوئی شور شرابہ نہیں کریں گے. واٹس یور ٹیک آن دس؟ کیا ایسی کوئی ملاقات ہوئی تھی؟ دیکھیں، میں نے تو چیک کیا اس کو. ایک تو آفیشیل موقف دونوں کا آ گیا، علیمہ خان صاحبہ کا اور سہیل آفریدی صاحب کا. میں نے شفیع جان صاحب سے بھی کل پوچھا تھا، دونوں نے تردید کی ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن میں نے اپنے طور پر بھی چیک کیا ہے اس کو. میری اطلاع یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی. میں یہ نہیں کہتا، نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے بڑے سینئر دوست ہیں، میں یہ نہیں کہتا ان کی خبر غلط ہے، لیکن میری خبر یہ ہے کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی پچھلے دنوں میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے سہیل آفریدی صاحب بھی رابطے میں رہے ہیں. عین ممکن ہے علیمہ خان صاحبہ بھی کسی نہ کسی سطح پر رابطے میں ہوں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کیونکہ عمران خان صاحب کی بیماری کے دنوں میں بہت لوگ آپس میں ایک دوسرے میں، حکومت اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے رابطے رہے ہیں، استوار رہے ہیں، محسن نقوی صاحب کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے بھی. اس کے میں ذاتی طور پر میرے علم میں ہے. لیکن جس اسپیسیفک میٹنگ کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ ایک سرکاری شخص اور اس کے کانٹینٹ کہ اس میں کہا گیا کہ عمران خان سے ملاقاتیں ہماری بند ہی رکھی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. میری اطلاع کے مطابق یا میں نے جو چیک کیا ہے اس کے مطابق ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. صحیح. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کا تجزیہ سنا. بات کریں گے آپریشن غضب للحق اور ایران جنگ کے حوالے سے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں یو این میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. منیر سر، آپ کی پرمیشن سے خالد صاحب سے پہلا کوشچن کرنا چاہوں گی. خالد سر، بتائیے گا پاکستان نے عید کے موقع پر سعودیہ، ترکی اور قطر کے کہنے پر آپریشن غضب للحق ٹیمپریری طور پر روکا ہے.
ہاؤ ڈو یو سی دس جیسچر کہ یہ جیسچر کتنا بڑا ہے پاکستان کی طرف سے؟ بہت شکریہ سوزین، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ بہت ہی پازیٹیو جیسچر ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ دہشت گردوں کے خلاف ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کو چیز کرتے ہیں، یا ان کی ایسی ہائیڈ آؤٹس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، تو اس میں ٹائم آؤٹ نہیں دیتے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو ری لوکیشن اور ری ہائڈنگ اور ری اکوپ کرنے کا یا کیموفلاج کرنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اگینسٹ آل ملٹری کمپلشنس، اس کے باوجود ہم نے مذہبی اپنی روایات کو اور ایک بردرہڈ کو ایک اور موقع دیا ہے. اور یہ میرا خیال ہے ابھی بھی سمجھ جانا چاہیے جو رجیم ہے وہاں پر، کہ پاکستان کی حکومت اور ان کی آرم فورسز ابھی بھی جو ہماری جو بیسک نارمز ہیں، ہماری جو ٹریننگ اور ویلیوز ہیں، ان کا ریگارڈ کرتی ہے. ہم ایک اپنے آپ کو پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے مسلمان ہونے کے ناطے وہ جس طرح کا اسلام نافذ کرتے ہیں اس سے تو ہمارا اتفاق نہیں ہے، لیکن ہم ان کے بلیف کو چیلنج کیے بغیر ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک گڈ ول ایکسٹینڈ کیا ہے، اور خاص طور پر ان دوستوں کو بھی اوبلائج کیا ہے جو یہ چاہتے تھے کہ اس کو ایک موقع دیا جائے، ایک سپیس مل جائے گی. اللہ کرے اس دوران جتنی ہم نے پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی ہے ان کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور اگر عید کے بعد وہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ شو کریں اپنے رویے میں اور میئریبل اور جس کو کہتے ہیں نا ٹینجیبل فارم میں کوئی ایشورنس دیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسٹینڈ بھی پاسبل ہی ہو جائے. صحیح سر، پہلے بھی یہی ممالک جو ہیں وہ ثالثی کا کردار کرتے رہے ہیں، ادا کرتے رہے ہیں، لیکن اسٹل کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں آیا تھا. اب کون گارنٹی دے گا کہ جو افغانستان ہے اس کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی؟ دیکھیے کوئی بھی ان کی گارنٹی نہیں دے سکتا. میرا خیال ہے روس نے ریکگنائز کیا ہوا ہے، وہ بھی گارنٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. گارنٹی انہوں نے خود دینی ہے، اور وہ صرف انہوں نے دینی ہے عمل کر کے اور اپنے رویے سے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا پچھلی مذاکرات بھی اسی لیے سٹال ہوئے تھے کہ وہ لکھ کر دینے کو تیار نہیں تھے. زبانی کہہ رہے تھے کہ ہم کر لیں گے، یا اوبلیگیشن ہے، وہ ہمیں بھی پتا تھا کہ نہیں ہونا، لکھ کر دینے پر بھی نہیں تھا. لیکن کم از کم انٹرنیشنل نارمز جو ہیں، ہم کیونکہ سگنیٹری ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، تو ہم وہ ویلیوز فالو کرتے ہیں کہ نیبرہڈ کے ساتھ اگر ایگریمنٹ ریٹن ہو گیا تو ہم آنر کریں. اور آپ نے دیکھا کہ ان کی قابلیت ہی نہیں تھی، یا ان کا حوصلہ نہیں تھا، یا ریزالو نہیں تھا ان کو روکنے کا جو دہشت گرد تھے. اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی زیادہ دہشت گردی پچھلے مہینوں میں ہمارے پاکستان کے اندر بڑھ گئی تھی. اور یہ جو ظاہر ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو آپریشن کیا ہے یہ تو آؤٹ آف آبلیگیشن یا کمپلشن کیا ہے. ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے کہ بمباری دشمن ملک پر کریں، یا ان کے ہائیڈنگ پلیسز کو یا ان کے ملٹری انسٹالیشنز کو ناک آؤٹ کریں. وہ تو کیونکہ دہشت گردی جنریٹ کرنے کا پلیٹ فارم بن گئی تھی یہ ساری ہائیڈ آؤٹس، جس کی وجہ سے ہمیں ان کو ظاہر ہے ٹیک آن بھی کرنا پڑا، اور بڑی پریسائزلی نیوٹرلائز کی ہیں پروپیگنڈا سائڈ. صحیح. منیر سر، آپ سر کی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ افغان طالبان کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو؟ جی گارنٹی تو مشکل نظر آتی، کیونکہ افغانستان میں آپ جیسے جانتی ہیں وہاں کوئی 21 دہشت گرد ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ افغان حکومت جو طالبان کی حکومت ہے انہوں نے اب تک کوئی یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ ان کے پاس یا تو یہ ان کی ڈٹرمینیشن ہو یا ان کی کیپبلٹی ہے یہ دہشت گرد اداروں کو ختم کرنے کے لیے. پر یہ جو ادارے ہمارے خلاف جو کام کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی ہے، BLA ہے، ان کو تو وہ قابو کر سکتے ہیں، اپنے سرزمین سے نکالیں ان کو، یہ گارنٹی ہوگی. صحیح.